سب تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے سزاور ہے جس نے ساری دنیا کے نظام کو اپنے قبضے قدرت میں رکھا ہے، اور کروڑوں درود و سلام سرکار دو عالم شافی محشر شفیع المذنبین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ساری انسانیت کو جینے کا طریقہ بتایا۔ برادران اسلام، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور میری امت کی پردہ نشین مائیں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ تمام اپنی اپنی جگہوں پر خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ برادران اسلام، میں آج آپ حضرات کے سامنے حاضر ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ایک اہم اطلاع آپ تک پہنچانا ضروری تھا، اس لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ میری اس آواز کو بغور سماعت فرمائیں اور اسے اپنے دوست و احباب میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور میرا چینل مومن کی پکار کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں تو آپ کی نوازش ہوگی۔ دوستو، آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارے ملک ہندوستان کی مرکزی جو حکومت فی الحال حکومت میں موجود ہے، اقتدار میں موجود ہے، جب سے یہ اقتدار سنبھالی ہے، یہ حکومت کچھ نہ کچھ نئے قوانین و ضوابط پارلیمنٹ سے پاس کر کے کچھ لوگوں کی فلاح بہبودی کے لیے ہمارے سامنے آئی، کچھ مائنارٹیز کو تکلیف دہ ثابت ہوئی۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ دنوں پہلے وقف ترمیمی بل جو لائے، یہ مائنارٹیز کے خلاف ہماری جائیدادوں کو قبض کرنے کی ناپاک کوشش کی گئی، اور کسان بل آیا۔ اس کے بعد جو ہے NRC NPR جیسے جو ہے یہ قوانین جو ہے ملک کی شہریت کو ثابت کرنے کے لیے ایک قانون تھا، ان کا منشا تھا کہ اس ہندوستان کے اندر جو ہے اور قوم کو دوسرے نمبر کا شہری بنانا ان کا مقصد تھا۔ محترم بزرگ دوستو، اس کا ڈٹ کر عوام الناس اور مائنارٹیز کے لوگوں نے مقابلہ کیا۔ الحمدللہ وہ کچھ دیر کے لیے جو ہے وہ رک گیا، لیکن فی الحال جو ہے کچھ 6 مہینے کے عرصے سے پہلے ہندوستان کے الیکشن کمشنر کے جانب سے ایک نیا شوشہ چھوڑا گیا جو SIR کے نام پر۔ یہ جو ہے NRC کا بدل، میں سمجھتا ہوں کہ ایک NRC کا بدل شوشہ یہ الیکشن کمشنر کی طرف سے جو ہے چلایا جا رہا ہے۔ اب فی الحال آپ جانتے ہیں کہ کئی ریاستوں میں اس کا کام شروع ہو چکا ہے اور ہو بھی گیا ہے، اور کتنے لوگوں کے نام جو ہے اپنے حق دائری سے ہٹایا گیا ہے۔ دوستو، اسی طرح سے جو ہے یہ الیکشن کمشنر کے جانب سے SIR کا جو ہے جاری کرنا، یہ بھی ایک جو ہے شہریت کو ثابت کرنے کے مسلک ہے، میں سمجھتا ہوں منسلک ہے۔ بہرکیف اب بہار کے بعد کرناٹک کے اندر بھی SIR کا کام شروع ہونے جا رہا ہے۔ میں سب سے پہلے SIR کی تشریح آپ کے سامنے کروں۔ SIR کا فل فارم ہے اسٹینڈرڈ انٹینسیو ریوائز، جو انگلش میں کہتے ہیں کہ اپنے ووٹر لسٹ کی نئے سرے سے جو ہے اس کی جو ہے تحقیق کرنا، اس کو بنانا۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اس میں بھی جو ہے آپ کو اپنی شہریت کے ثابت کرنے کے لیے کاغذات کو پیش کرنا ضروری ہے۔ اس سے پہلے جو ہے اس SIR کے قوانین و ضوابط کے
تحت جو نمائندہ اپنے حلقے میں موجود ہے، ریاست کے اندر اپنے ڈسٹرکٹ کے حلقے میں، تعلقہ میں، اپنے خریوں میں موجود ہے، اگر وہ نمائندہ 2002 کی ووٹر لسٹ میں اپنا نام موجود ہے تو وہ اس کو چاہیے کہ 2002 کے ووٹر لسٹ کو 2025 کے ووٹر لسٹ سے میپنگ کرنا ضروری ہے۔ پہلا اس کا ایک سٹیپ۔ اگر 2002 کی لسٹ میں ان کا نام ووٹر لسٹ میں نہیں ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ تو الیکشن کمشنر کے آرڈر کے تحت اس بندے کے والد ہو یا والدہ ہو یا دادا ہو یا دادی کا نام اگر 2002 کے ووٹر لسٹ میں موجود ہے تو اس کے ساتھ آپ کا نام میپنگ کروا کر اسے 2025 کے ووٹر لسٹ میں میپنگ کروانا ضروری اور اہم ہے۔ اس کے بعد آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ 2002 کے ووٹر لسٹ کو میپنگ کر دیے تو اس کے بعد آپ کے گھروں تک جو ہے BLO آئیں گے، بوتھ لیول آفیسر، جو آپ جہاں پر اسمبلی حلقے میں ووٹ ڈالے تھے وہاں کے بوتھ آفیسر اپنے گھروں تک آئیں گے، ان کو اپنی شہریت کے تعلق سے کچھ کاغذات دکھانا پڑے گا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، الیکشن کمشنر کے قوانین کے تحت انہوں نے 3 کیٹیگری میں لوگوں کو بانٹا ہے۔ ایک جو ہے 1950 سے لے کر 1985 تک ان کی درمیان میں جو پیدا ہوئے ہیں وہ حضرات کو جو ہے کسی بھی کاغذات کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کی آٹومیٹیکلی شہریت ثابت ہو جاتی ہے، کیونکہ 1947 میں ملک آزاد ہوا، 1950 میں جمہور ملک بنا، اس لیے 1950 سے لے کر 1985 کے درمیان جو بھی حضرات اس پیدا ہوئے ہیں ان کو برتھ سرٹیفکیٹ کے نام سے کوئی جو ہے دستاویزات دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر بھی جو ہے الیکشن کمشنر کے آرڈر کے تحت کچھ کاغذات ان کو بھی دکھانا ہے، یا تو پاسپورٹ ہوگا ان کے لیے، یا تو ایجوکیشن سرٹیفکیٹ میں سے کوئی TC مارکس کارڈ، SLC مارکس کارڈ یا کوئی اور دستاویزات ان کو دکھانا پڑے گا۔ اگر وہ بھی نہیں ہے تو آپ زمیندار ہیں، گورنمنٹ سے آپ کو ریسیڈنسی سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے اور اس زمین کے کاغذات آپ کے پاس موجود ہے تو وہ بھی آپ کی شہریت کو ثابت کرتا ہے۔ یہ پہلا کیٹیگری ہے۔ اگر دوسرا کیٹیگری یہ ہے جو 1985 سے لے کر 2004 تک اس کے درمیان جو بھی حضرات پیدا ہوئے ہیں ان کے لیے مسٹ اینڈ شوڈ ان کے والد یا والدہ یا ان کے دادا یا دادی کے ریسیڈنسی کے تعلق سے کچھ کاغذات ان کو دکھانا پڑے گا۔ یہ دوسرا اسٹیپ ہے۔ اور تیسرے کیٹیگری میں جو لوگ آتے ہیں 2004 سے 2024 یا 25 کے درمیان جو بھی حضرات پیدا ہوئے ہیں ان کے لیے مسٹ اینڈ شوڈ دے ہیو ٹو پروڈیوس دا برتھ سرٹیفکیٹ آف دیٹ پرسن۔ ان کا برتھ سرٹیفکیٹ مسٹ اینڈ شوڈ ان کو دکھانا پڑے گا۔ اس لیے آپ حضرات سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ حضرات ان دستاویزوں کو ترتیب سے جوڑ کر اپنے گھروں میں رکھیں۔ اگر نہیں ہے، فرض کرو کہ کسی کے 2004 یا 1985 سے لے کر 2004 تک کوئی آپ کے پاس کاغذ نہیں ہے، اگر برتھ سرٹیفکیٹ رہی تو بہت آسان ہے، اگر نہیں ہے تو ریاستی گورنمنٹ کے تحت بھی جو ہے اور سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت کورٹ میں جا کر افیڈیوٹ کرا کر جو ہے ایک لائر کے ذریعے آرڈر بنوا کر جج کے ذریعے سے وہ فوٹو کاپی لا کر آرڈر کاپی لا کر اپنے نگر سبھا میں
म्यूनसिपल ऑफिस में देंगे तो उसके तहत आपको बर्थ सर्टिफिकेट बना कर दिया जाएगा। 2004 के दरमियान जो हजरात पैदा हुए हैं 1985 से 2004 तक, इनके लोगों के लिए कोई अगर दस्तावेज़ात नहीं है, स्कूल नहीं पढ़े, कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो ऐसे लोग जो है कोर्ट से आर्डर करके जो है उनकी बर्थ सर्टिफिकेट आप अपने स्थान के पुरसभे में हो या नगर सभे में हो या जिला पंचायत या तालुक पंचायत के ज़रिए से अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। इंशाअल्लाह आप हजरात को ही घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये एक मरकज़ी हुकूमत का एक शोशा है कि लोगों को, ख़ास कर माइनॉरिटी लोगों का वोटर का हक़ पहले छीन लिया जाए, इसके बाद जो है इन्हें जो है 2 नंबर का शहरी बनाकर इस हिंदुस्तान में रखने की, ये भी एक एनआरसी का बदल ख़याल में आया है कि ये एनआरसी का बदल है। इसलिए आप हजरात अपने दस्तावेज़ को जो है जल्द अज जल्द जो है तैयार करके अपने पास रखने की कोशिश करें। इसमें जो है बेफामी ना करें और जो है इसमें सुस्तागी ना करें। अपने आप को जो है पहल होकर अपने दस्तावेज़ को जो है जमा करने की कोशिश करें और इससे पहले 2002 के वोटर लिस्ट को 2025 के वोटर लिस्ट से मैपिंग कर लेंगे तो आपकी भलाई इसी में है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जो है हमें हुकूमत की हर क़वानीन व ज़वाबित की पासदारी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, क्योंकि जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के क़ानून को अपनाना भी हमारा फ़र्ज़ है, आइन होता है। इसलिए जो है आप इसमें जो है कोई कोताही ना करें, सुस्तागी ना करें और जो है ऐसा ना करें कि देख लेंगे वो घर में आएंगे जब बात, ऐसा ना करें। हम जो है रोज़ाना देख रहे हैं कि नगरा सभा में के अंदर जो है हज़ारों के लोग कतारों में खड़े होकर मैपिंग की कार्रवाई में मशगूल है। इसलिए मैं ख़ास कर शिमोगा डिस्ट्रिक्ट के हजरात से गुजारिश करता हूं कि वो जल्द अज जल्द 2002 के वोटर लिस्ट में अपना नाम तलाश करें और इस वोटर लिस्ट को लेकर इसमें सीरियल नंबर और असम्बली हल्के का नंबर और बूथ नंबर लेकर जो है नगरा सभा में जाएं या तो अपने BOL के पास जाएं, जाकर इसे 2025 की वोटर लिस्ट से मैपिंग करवा कर अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करवा लें तो आपकी ही भलाई होगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें सोचने और समझने की और मुल्क के क़वानीन की पासदारी करने की हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि इसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने दोस्त व अहबाब में शेयर करें तो आइन नवाजिश होगी। एक जो है 2002 की वोटर लिस्ट में अपना नाम जो है किस तरह से तलाश करें, उसका एक वेबसाइट जो है हमारे पास मौजूद है। वो इस तरह से है कि https://voterlist.com.in शिमोगा 2002 SIR अगर आप टैप करें अपने मोबाइल के अंदर तो आपका वोटर लिस्ट 2002 का वोटर लिस्ट आपके पास आ जाएगा। इसमें अपना नाम तलाश करें और जो है इसकी ज़ेरॉक्स कापी बनाकर इसका सीरियल नंबर और बूथ नंबर और जो है अपना असम्बली हल्के का नंबर लिखकर जो है आप जो है अपने BOL के पास जाएं या तो नगरा सभा में जाकर जो है इसकी मैपिंग करा लें तो आपकी आइन नवाजिश होगी। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।